الحمدللہ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کا موقع ہے کہ آج ہم یہاں اس کورس میں شریک ہیں، اور جو اساتذہ ہمیں پڑھانے جا رہے ہیں الحمدللہ وہ اس میدان کے شہسوار ہیں، اور الحمدللہ اس دور میں جو معیشت کے حوالے سے جتنا کام ہے اور اسی طرح سود کے نظام کے خاتمے کے لیے جو کوششیں ہیں، اس میں ہمارے ان اساتذہ اور اکابرین کا بڑا حصہ ہے، اور ہمیں الحمدللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی ہے کہ ہمیں ان سے کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو ابھی میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں ہمارے ہیرا فاؤنڈیشن اسکول کے پرنسپل حضرت مولانا مفتی محمد نجیب خان صاحب کو کہ جو تشریف لائیں اور آج کے اس کورس کا آغاز کریں۔ جناب مفتی محمد نجیب خان صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا مولانا محمد عبدہ ورسولہ اما بعد۔ قابل احترام علماء کرام، مفتیان اعظام اور میرے طلباء ساتھیوں، آج ہم جس کورس کا افتتاح کر رہے ہیں اور جو ہم آغاز کر رہے ہیں، یہ شاید اپنی نوعیت کا کوئی پہلا کورس ہوگا اس حوالے سے جس طرح اس کو تشکیل دیا گیا ہے، چونکہ فقہ المعاملات آج ایک ایسی ضرورت بن گئی ہے جس کو نہ صرف یہ کہ سمجھنا ضروری ہے، اور اس سے زیادہ مشکل کام اس کی تنفیذ ہے، اور تنفیذ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے بئیں طور کہ امت مایوس بھی نہ ہو اور حدود کا تعین بھی باقی رہے۔ اس کورس میں اس کی صورتحال اس طرح ہم نے تشکیل اس طرح دی ہے اس کی کہ شروع میں آج آغاز ہو رہا ہے۔ کچھ ہمارے ساتھیوں نے درخواست کی تھی تو اس کی بنا پہ ہم نے تھوڑی سی ایک تبدیلی کی، وہ یہ کہ کچھ حضرات نے درخواست کی تھی کہ شروع میں اس معایر کا تھوڑا سا ابتدائی تعارف آ جائے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، کیسے بنے ہیں، اور جو مالیاتی ادارے ہوتے ہیں وہ عام طور پہ کام کیسے کرتے ہیں، اس ادارے کی تشکیل کس طرح ہوتی ہے، اس ادارے کے ارکان کیا کیا ہوتے ہیں، اس کی خدمات کیا ہوتی ہیں، وہ کیا کام کرتا ہے۔ تو اس میں ہم نے پھر یہ سوچا کہ کچھ شروع میں بنیادی گفتگو اس حوالے سے کر لی جائے اور معایر کا تعارف بھی ہو جائے، اور بینک یا مالیاتی ادارہ، اسلامی مالیاتی ادارہ یا ویسے نفس مالیاتی ادارے کو پہلے ڈسکس کر لیں کہ وہ ہوتا کیا ہے، وہ تجارتی مالیاتی ادارہ ہو یا مالیاتی ادارہ ہو، تو اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم معیارات شروع کریں گے۔ آج آپ وہ مفتی اویس صاحب انشاءاللہ شروع کریں گے، اور جامعہ کے متخصص ہیں ماشاءاللہ، اور اس شعبے کے اندر باقاعدہ عملی تنفیذ کے سلسلے میں کافی عرصے سے اس کے اندر منسلک ہیں، اس شعبے سے۔ اور پھر میں روزانہ کی بنیادوں پہ ایک ہم نے معایر کو لیا ہے۔ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ کیونکہ اس میں اصل متن جو ہے وہ عربی کا ہے، تو ہم عربی کے ہی متن کو سامنے رکھ کے چلیں گے، اور یہ طے ہے وہاں سے کیونکہ ایوفی سے بھی کہ اگر جب بھی کبھی کوئی اختلاف آئے گا کسی ترجمے میں تو اصل رجوع جو ہے وہ عربی متن کی طرف کیا جائے گا۔ تو آپ سب علماء کرام ہیں
اور ہم نے اس کورس کو تشکیل ہی علماء کے لیے دیا تھا. اس میں غیر عالم کا داخلہ ہے ہی نہیں اور غیر عالم اس میں کوئی ہے بھی نہیں, تو سب عربی پڑھنے والے ہیں, اور اس میں ہم شاید اسی ترتیب سے چل لیں گے کہ وہ استاد کے اوپر ہوگا کہ وہ ایک ساتھ ہی عبارت پڑھتا رہے اور پھر اس کی وہ بتا دیں. ہاں, اساتذہ ہم نے اکثر وہ لیے ہیں جو عملی شعبے میں ہیں, تاکہ جو بھی شقیں آتی چلی جائیں ان شقوں کی وہ آپ کو عملی صورتیں ضرور بتاتے چلے جائیں کہ یہ شق جو ہے کس وجہ سے ہے. اگر کوئی دفع دخل مقدر ہے تو وہ آپ کو بتا دیا جائے کہ کیوں, اس کی بنا کیوں ہے, کیا یہ کسی اختلافی مسئلے کی طرف اشارہ کر رہی ہے, یہ راجح مرجح ہے, یہ کیا چیز ہے, اور اس کی عملی صورت دستاویزات کی شکل میں کیا ہوتی ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. تو یہ حضرات آپ کو بتاتے چلے جائیں گے. اگر یہ کسی وقت کوئی ظہور ہو بھی جائے تو آپ لوگوں کے لیے یہ زیادہ ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اس کی عملی تنفیذ کیا ہے. تو آپ لوگ خود پوچھ لیجئے گا. تمام وہ حضرات جو علمی اور عملی طور پہ اس میں شریک ہیں, ہم نے کوشش کی ہے کہ احاطہ کریں کہ ان سب حضرات کو ہم رکھیں, اور اس کو بناتے وقت ہم نے حضرت شیخ الاسلام صاحب سے خود ان کے سامنے یہ پیش کیا تھا, اور انہوں نے اس کے اندر جہاں جہاں ضرورت سمجھی اس کی ترمیم کی, اور پھر اس کو جب یہ ایک حتمی شکل میں پہنچا تو ہم نے اس کے اجرا کا فیصلہ کیا. اس وقت میں آپ سے جو گفتگو کر رہا ہوں, پہلے تھوڑا سا میں یہ چاہوں گا کہ آپ حضرات کا خاص طور پہ وہ حضرات جو مختلف شہروں سے تشریف لائے ہیں, مختلف جگہوں سے تشریف لائے ہیں, کچھ تھوڑا سا تعارف ہو جائے. آپ حضرات نے, کیونکہ بیشتر احباب ساتھی وہ ہیں جو دارالفتہ سے منسلک ہیں اور فقہ المعاملات کے اعتبار سے ان کے پاس مسائل آتے ہی رہتے ہیں, میں تھوڑا سا پس منظر آپ کو بتانا, ہم ایک مذاکرتاً ایک پس منظر اس کو ضرور کریں, اس سے اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے اور شاید ضرورت کا بھی اندازہ ہوتا ہے. گزشتہ 2 صدیوں میں پورے عالم اسلام پر جو ایک انحطاط کی کیفیت یہ آئی کہ مغربی استعمار کے قبضے کا نتیجہ یہ نکلا کہ زندگی کے جو مختلف شعبہ جات تھے اور جو احکام اسلام کے اس میں زندہ تھے, نافذ تھے, وہ رفتہ رفتہ مٹتے چلے گئے. اس لیے کہ استعمار نے مسلمانوں کو انفرادی عبادات کی آزادی تو دی, مگر اجتماعی نظام حیات کو اپنے قوانین کے تحت چلایا, اور چنانچہ اس کے 2 نتائج برآمد ہوئے. مسلمانوں کی اکثریت کی ذہنوں سے معاملات کی زندگی کا دین نکلتا چلا گیا, اور علماء اکرام سے رجوع عقائد اور عبادات کی حد تک تو رہا, معاملات کو نہ انہوں نے دین کی ضرورت سمجھا اور نہ اس کا رجوع رہا. ایک طرف تو یہ کیفیت رہی, اور دوسری طرف کیفیت یہ رہی کہ زمانے میں روز افزا انقلابات, ٹیکنالوجی کی مہیر عقول ترقی کی بنا پر زندگی بہت تیز رفتار ہو گئی. وہ تبدیلیاں جو زمانوں میں صدیوں میں آتی تھیں وہ دنوں میں آنے لگیں, اور آپ لوگ خود موجود ہیں, آپ لوگوں کو بہت ساری بچپن کی وہ چیزیں یاد ہوں گی جو آج کسی بچے کو سمجھانا چاہیں تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ بھی ہوتا تھا. میں پچھلے مہینے کی بات ہے, میں اپنی لائبریری صحیح کر رہا تھا تو اس میں بہت سارے کیسٹس تھے بیانات کے, بلکہ معایر کا ایک کورس تھا جب ہم نے حضرت سے پڑھا تھا 93 میں تو 94 میں, تو وہ پورا کیسٹس کا ایک کورس تھا. تو میرا چھوٹا چاہے 6 سال کا, تو وہ اس نے کیسٹ کو دیکھا نا, تو اس نے کہا کہ یہ CD ہے. میں نے کہا نہیں یہ کیسٹ ہے. کہنے لگے یہ جو ہے وہ کمپیوٹر میں لگتی ہے. میں نے کہا نہیں کمپیوٹر میں لگتی. تو یہ موبائل میں لگتا ہے. میں نے کہا نہیں موبائل میں بھی نہیں لگتا. میں نے کہا یہ ٹیپ ریکارڈر میں لگتا ہے. تو وہ کمپیوٹر ہوتا ہے. میں نے کہا نہیں وہ کمپیوٹر نہیں ہوتا, وہ ٹیپ ریکارڈر ہوتا ہے. تو اب آپ سوچیں کہ ابھی کچھ بہت عرصہ نہیں گزرا ہے, لیکن اس کے لیے یہ چیز جو ہے نا وہ عجیب و غریب ہو گئی ہے کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے. تو وہ لائبریری تھی, کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھی,
پھر اس میں ایک فون رکھا ہوا تھا پرانا والا, وہ یوں کہنے لگے یہ کیا چیز ہے, یہ کھلونا ہے؟ میں نے کہا نہیں کھلونا نہیں, یہ فون ہے. تو کہنے لگے یہ کیوں لگا ہوا ہے اس کے اندر؟ میں نے کہا یہ اس کے اندر جو ہے نا ڈائل ہے, تو اس کے اندر وہ بٹن نہیں ہوتے اس کے؟ میں نے کہا نہیں بٹن نہیں ہوتے. تو پھر نمبر کیسے بھائی یاد رکھنا پڑتا ہے, اس میں میموری نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں میموری نہیں, نمبر آپ کو یاد رکھنا ہے. تو وہ کہاں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا اس کے لیے ایک الگ ڈائری ہوتی تھی, اس میں سب کے نمبر لکھے ہوتے تھے. تو آپ کے پاس کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا اب ضرورت نہیں ہے بیٹے, اب تو موبائل ہے. تو پہلے کیا ہوتا, اب آپ دیکھیں کوئی بہت عرصہ نہیں گزرا لیکن یہ چیزیں اتنی تیزی سے تبدیل ہوئیں کہ میں تو آپ کو سمپل عام زندگی, روزمرہ کی زندگی کی چیزیں بتا رہا ہوں کہ وہ چیزیں اجنبی ہوتی چلی گئیں. اور اس لیے سائنس یہ کہتی ہے کہ 1950 کے بعد پیدا ہونے والے لوگوں نے دنیا میں جتنے تغیرات دیکھیں شاید آنے والی نسل نہ دیکھے اتنے تغیر. اتنی تیزی سے تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں اور کتنی چیزیں آبسلیٹ ختم ہو گئیں. اب انہیں کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ ایسے بھی ہوتا تھا. تو پھر یہ کہ مالی اعتبار سے بھی یہی ہوا, وہ اس کی سنگینی پیچیدگیاں بڑھتی چلی گئیں. اور دوسری طرف تجارتی معاملات, مالی معاملات کا ہجوم بڑھ گیا, دنیا سکڑ گئی. اور متنوع اور تیز رفتار تبدیلیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ چیز جو فقہ نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی, میں نے کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا نا. آپ یہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ 5 منٹ کے اندر ایک بر اعظم سے چیز خریدیں گے, پھر دوسرے بر اعظم میں بیچیں گے, پھر دوسرے بر اعظم سے خریدیں گے, تیسرے بر اعظم میں بیچیں گے, اور 5 منٹ کے اندر 3 بر اعظموں میں خرید و فروخت ہو جائے گی. اس کا تو کوئی یعنی کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا نا کہ یہ بھی کوئی چیز ہوگی, ایسے بھی کچھ ہوگا. اور آپ یہاں گفتگو کریں گے اور وہ دوسرے بر اعظموں میں سنی جا رہی ہوگی. تو اس کی وجہ سے مسائل بھی گنجلک ہوتے چلے گئے. مسائل زندہ رہتے ہیں اور مسائل کا علم زندہ رہتا ہے جب اس کا عمل زندہ رہتا ہے. ہم میں سے ہر کوئی ہدایہ پڑھتا ہے لیکن وہ احکامات زندہ نہیں ہیں, تو بیشتر کو غلام کے اور باندی کے بیشتر احکامات جو ہیں وہ ہم گزر جاتے ہیں کیونکہ اس کی کوئی عملی تطبیق تو ہوتی ہی نہیں ہے. یہی حال کچھ معاملات کا ہوا کیونکہ لوگوں کا رجوع نہیں تھا, لوگ معاملات پوچھتے نہیں تھے. مفتیان اکرام اس طرف سمجھ بھی نہیں آیا کہ وہ معاملہ اتنی تیزی سے بدلتا چلا گیا, صورتیں اتنی تیزی سے بدلتی چلی گئیں. تو ایک تو یہ بات بہت اہم ہے کہ اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ معاملات, فقہ المعاملات کتنی اہمیت اختیار کر گئے. شکر ہے الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے کہ کچھ عرصے سے دنیا میں یہ لہر پیدا ہوئی اور الحمدللہ اس پہ فکر شروع ہوئی. لیکن 1945 کے بعد, دوسری جنگ عظیم کے بعد جتنے مسلم ممالک وجود میں آئے جس میں پاکستان بھی تھا, اس میں مغربی استعمار کی ایک شکل باقی رہی, اور وہ شکل یہ باقی رہی کہ 3 نظام خاص طور پہ, معاشیات, تعلیم اور قانون, یہ جو ایز اٹ از ان لوگوں نے لیے, اس کے اندر کوئی بہت زیادہ تبدیلیاں واقع نہیں ہوئی. اور جو کرنے کے کام تھے کہ اپنے اعتبار سے کوئی نظام تشکیل دیا جاتا یا کوئی چیزیں تشکیل دی جاتی, وہ نہ ہو سکی. جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس پر قناعت کر لی گئی, اسی کو اصل سمجھ لیا گیا اور اسی پر بنا قائم کی گئی. اور یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں تھا, جہاں پہ برطانوی استعمار تھا وہاں انگلش لاء کو لے لیا گیا, جہاں فرانسیسی استعمار تھا وہاں فرینچ لاء کو لے لیا گیا, جہاں ڈچز تھے وہاں پہ ڈچز کو لے لیا گیا, اور انہی کے نظام کو لے کر اس پر عمارت جو ہے وہ کھڑی کر دی گئی. اب اس میں مسئلہ کیا ہوا, اس کے اندر جو مسائل درپیش ہوئے وہ یہ ہوئے کہ عوام رفتہ رفتہ یہ سمجھنے لگی کہ عملی زندگی جو معاملات کی زندگی ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ایک طبقہ ایسا وجود میں آیا جس نے کہا کہ ان کتابوں کے اندر ان مسائل کا حل ہے ہی نہیں. ایک منفی تاثر یہ بھی پیدا ہوا. اب آپ کو میں تینوں نظاموں میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی, بہت واضح طور پہ نظر آئے گی.
اب ظاہر سی بات ہے ہمیں مختلف چیزیں آتی چلی گئیں. معاملات کے اعتبار سے یہ ہوا کہ یہ گفتگو تو شروع ہو گئی تھی کہ معاشی نظام کیا ہونا چاہیے. سن 60 کی دہائی سے گفتگو شروع ہو گئی تھی اور پاکستان کے اندر بھی یہ گفتگو اس وقت سے شروع رہی. حضرات اکابرین کے پاس جب بھی فتاوی آتے رہے تو وہ اس کی کوشش کرتے رہے اور لیکن اجتماعی سطح پہ کوئی کوشش باور نہیں ہو سکی. پھر جب 70 کی دہائی آئی ہے تو اس میں تبدیلیاں امت کے لیول پہ آئیں. جب OIC بنی اور پھر مجمع الفقہ الاسلامی وجود میں آئی. مجمع الفقہ الاسلامی کے تحت جو ہے وہ پھر انہوں نے اس پہ کچھ کام شروع کیا اور کچھ تشکیل شروع کی. پاکستان کی سطح پہ ایک بہت بڑا کام اسلامی نظریاتی کونسل کی وہ رپورٹ تھی جو سب سے پہلے آئی. لیکن جو مسائل تھے وہ اپنی جگہ پہ تھے. میں جیسے آپ سے عرض کیا جو مسائل جو پیش آ گئے تھے, جو خلیج تھی وہ خلیج. اب یہ جو حائل خلیج تھی اس کو پاٹنے کے دو طریقے تھے. ایک تو یہ تھا کہ عوام اتنا دینی علم حاصل کر لے اور وہ فقہ کے گہری اصطلاحات اور معاملات کو سمجھ سکے اور اس پہ عمل کر سکے, جو بظاہر ایک تمنا ہی ہے. ظاہر سی بات ہے پورا ہونا اتنا آسان نہیں ہے. دوسری صورت یہ تھی کہ علماء اکرام معاشرے میں بولی جانے والی زبان اور رائج اسلوب اور اصطلاحات اور عرف کو سمجھ سکیں. وہ چیز جو ہم ہدایہ میں پڑھ رہے ہیں, ہدایہ ثالث, وہ آج کس طریقے سے تجارت تو چل رہی ہے, کاروبار ہو رہا ہے, بازار چل رہا ہے, آج اس کو عرف میں کیا کہا جا رہا ہے, اس کا عرف کیا ہے. اور اگر ہم قبضے کی بات کر رہے ہیں تو قبضے کا عرف کیا ہے, کیونکہ قبضے میں تو معیاری علماء نے عرف کو بنایا ہے, اس کے اندر نصوص سے زیادہ عرف معیار ہے. تو عرف کو سمجھنا اور عرف کو اوپر فیصلہ کرنا اس سے زیادہ ضروری تھا اس کا ادراک کہ وہ ہے کیا. اسی کے نتیجے میں جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ ظاہر سی بات ہے ایک اور چیز جو معاشرے میں بڑھتی چلی گئی وہ تھی کہ معاشرے کے اندر کریڈٹ جو ہے نا, اعتماد جس کو کہتے ہیں, وہ ضرورت بنتا چلا گیا. یعنی ایک زمانہ تھا کہ جب معاشرے میں چھوٹے تھے اور لوگ اپنی ضروریات قرض لے کے مداربہ سے اور کسی سے شرکت پہ لے کے وہ پوری کر لیا کرتے تھے. لیکن صنعتی انقلاب کے بعد یہ ضرورت بہت درجے بڑھ گئی. کوئی آدمی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے, وہ اس کو 5-6 لاکھ روپے چاہیے. تو اگر وہ کسی سے مطلب کیا کرے گا, وہ کسی سے بھیک مانگے گا, کسی سے لے گا, لوگ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ جو ضرورت پیش آئی اور پھر بین الاقوامی تجارتوں کے نتیجے میں جو ضرورتیں پیش آئیں, خاص طور پہ جب لوگوں نے بین الاقوامی طور پہ کفالت کا مطالبہ شروع کر دیا کہ ہم تو آپ کو نہیں جانتے, آپ ایک کون ہیں, پاکستان کے رہنے والے, آپ اپنا کوئی کفیل لے کر آئیے. اور کفیل بھی شخص سے واحد نہ ہو, کوئی ادارہ ہو جس کی کوئی ساکھ ہو. تو یہ ایک بالکل نئی ضرورت تھی جو اس سے پہلے اس طرح نہیں آئی تھی. اور باہمی تجارتوں میں یہ بہت بڑی ضرورت بن گئی. پھر اس کے بعد مالیاتی مسائل میں بہت ضرورت بن گئی. تو یعنی بئی طور کہ جس کو ہم فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں حاجت عامہ نازل منزلت الضرورت الشخصیہ, یعنی شاید ہر فرد کے حق میں تو اس کا متحقق ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن وہ عمومی ضرورت ہے, عمومی حاجت ہے, اس کے بغیر کاروبار تجارت چل نہیں سکتی. اور اس کا حل تلاش کرنا ضروری تھا. یقیناً جب آپ ان ضرورتوں کا حل تلاش کرنے جاتے ہیں تو اس میں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے, آپ کے پاس دو طریقے ہوتے ہیں. اس کو مینجمنٹ کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ ایک تو کریٹیو اسٹریٹجی ہوتی ہے, کوئی تخلیقی اسٹرکچر ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے جو آپ موجودہ اسٹرکچر کے اندر اس کے لاہ عمل کو درست کر لیتے ہیں. فقہا کا طریقہ ہمیشہ سے یہ رہا کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک کسی بھی کام کی نظری جہت ہوتی ہے, ایک اس کی عملی جہت ہوتی ہے. اگر نظری جہت کے اعتبار سے وہ ضرورت کے اندر آتا ہے اور جو فقہا نے ضرورت اور حاجت کی تعریف کی ہے اس درجے میں آتا ہے, تو وہ نظری اعتبار سے اس کو قبول کر کے طریقے کے اوپر بحث کرتے ہیں کہ اب اس کا جو عملی طریقہ کار ہے وہ کیا ہوگا. یہی سلسلہ
بینک کے ساتھ بھی پیش آیا، مالیاتی ادارے کے ساتھ بھی پیش آیا. میں آپ کو اس لیے یہ بات کر رہا ہوں تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ جس چیز کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی ایک نظری جہت ہے، اور وہ نظری جہت کے اعتبار سے ضرورت اور حاجت میں آتی ہے. اب ہمیں بات یہ کرنی تھی کہ اس کی عملی جہت کیا ہوگی. جیسے یہ ضرور ہوتا ہے کہ اس کی مثالیں تعلیم میں ملتی ہیں، معاشیات میں ملتی ہیں، بہت ساری چیزوں میں ملتی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اسی نظام کو اٹھاتے ہیں اور نظام میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں کرتے، کیونکہ آپ کے پاس مقننہ نہیں ہوتی، آپ کے پاس قوت نافذہ نہیں ہوتی، تو آپ اسی اسٹرکچر میں رہتے ہوئے طریقہ لاہ عمل کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کی ایک مماثلت، ایک درجہ سابقہ سے باقی رہتی ہے، ظاہری نتائج کے اعتبار سے بھی اور اسٹرکچر کے اعتبار سے بھی، اگرچہ طریقہ عمل بالکل مختلف ہوتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہم بعض دفعہ یہ کہتے ہیں کہ مغربی استعمار اور سرمایہ دارانہ نظام کے نتیجے میں کچھ چیزیں جو ادارے وجود میں آئے، ان میں سے ایک ادارے کا نام اسکول ہے. یہ کوئی بہت پرانی اصطلاح نہیں ہے. اسکول بہت ہی جدید اصطلاح ہے، کوئی 100-125 سال کی اصطلاح ہے. اس سے پہلے یہ اسکول اس طرح نہیں ہوتے تھے. تو اب جب یہ وجود میں آئے تو ان کی ضرورت تھی، ان کو ایک ریگولیٹڈ کریکلم پڑھانا تھا، مقرر کردہ نصاب جس سے دائیں بائیں کوئی نہیں سکے، کیونکہ انہیں ایک خاص مطلوبہ شخص موجود درکار تھا جو کچھ صلاحیتوں کا حامل ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا اپنی مرضی سے کوئی کچھ نہیں پڑھے گا، یہ ہر ایک کو پڑھنی، آپ کو حساب پسند ہے یا نہیں ہے، آپ کو پڑھنا پڑے گا. تو اس کو کہتے ہیں گورنمنٹ ریگولیٹڈ کریکلم. تو وہ وجود میں لے کر آئے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اسکول اس درجے ضرورت بنتا چلا گیا کہ معاشرے کا عمومی حصہ اس اسکول میں چلا گیا. اور آج صورتحال یہ ہے، ہم جس ملک میں ہیں، امت کا 99% بچہ جو ہے وہ اس اسکول میں جاتا ہے. حضرات نے اس کو ضرورت کو محسوس کیا، اور ایک زمانے سے محسوس کیا کہ کیونکہ پاکستان بننے کے بعد بھی جب تعلیم کے اوپر کوئی اس درجے تخلیقی درجے کی کوشش نہیں ہوئی کہ ہم اس کو جمع کر سکیں اور یکساں نظام تعلیم لا سکیں، تو پھر اسکولوں کے نظام کو صحیح کرنا سمجھا. اور اسلامی اسکول کی اصطلاح وجود میں آئی جو آپ لوگوں نے سنی ہوگی. جدید اصطلاح ہے، کوئی بہت قدیم اصطلاح نہیں ہے، مشکل سے 100 سال کی اصطلاح ہے یہ اسلامک اسکولس. تو اسلامک اسکول کیا کرتے تھے؟ اسٹرکچر تو وہی تھا، اسکول تھا، یس اسکول تھا. ریگولیٹڈ کریکلم تھا، ہاں ریگولیٹڈ کریکلم تھا. اس کا بورڈ وہی تھا جو عام اسکولوں کا بورڈ تھا. اسٹرکچر تو بالکل وہی تھا، نصاب وہی تھا. تو پھر کسی اسلامک اسکول کیا کرتا ہے؟ اسلامک اسکول نے یہ کیا کہ اس نے کہا کہ بھائی جو غیر شرعی امور ہیں ان کو الگ کر دو. وہ کیا کیا تھے؟ انہوں نے کہا کہ اختلاط نہ ہو، عورتوں اور مردوں کا اختلاط کو ختم کر دو. بچے بچیوں کا، طلباء طالبات کا اختلاط نہ ہو، اختلاط کو ختم کر دو. کوئی فسق کا کوئی کام نہ ہو رہا ہو اس کے اندر، کوئی میوزک نہ ہو، کچھ نہ ہو، ختم کر دو. فرض عین درجے کے علم کو واضح کرو اور اس کو شامل کر دو. تربیت کے نصاب کو شامل کر دو، اسلامیات کو شامل کر دو، عربی زبان کو شامل کر دو، اور بچوں کو بچپن سے قرآن کریم، ناظرہ قرآن کریم کمپلسری کر دو، حفظ جو ہے وہ اختیاری کر دو، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی تمام فنون کے اندر بھی مہارت پیدا کرو. وہ انگریزی پڑھیں، انگریز نہ بنیں. وہ انگریزی پڑھیں، ان کو انگریزی آتی ہو، لیکن انگریز نہ بنیں، اور ان کے اندر پاکستانیت اور اسلام سے تعلق باقی رہے. یہ اسلامک اسکول نے شروع کیا. دنیا میں جب وہ بنے تو انہوں نے اپنے ایمان دین کو بچانے کے لیے شروع کیا. جنوبی افریقہ میں بے شمار بنے، انگلینڈ میں بنے، کینیڈا میں بنے. اور پھر جب یہ شروع ہوئے، بلکہ جو پہلا اسلامک اسکول تھا جس کو میں کہا کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں ہمیشہ اس کو تذکرہ کرتا ہوں میں، اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی بنیادی اسکول ہے. وہ تھا جب علی گڑھ یونیورسٹی جب بنی، اور علی گڑھ یونیورسٹی کے مفاسد سے بچنے کے لیے جب اس کے سامنے آئے کہ یہ تو مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں ہو رہے، تو جو حضرات شورا میں تھے، دیندار، مولانا محمد علی جوہر تھے، مولانا شوکت علی تھے، حکیم اجمل خان تھے، ڈاکٹر ذاکر حسین، یہ حضرات، تو اب ان حضرات نے پھر یہ سوچا کہ اب اس کے لیے کوئی اور ادارہ بنایا جائے. تو جامعہ ملیہ وجود میں آیا 1920 میں، اور جامعہ ملیہ کا افتتاح حضرت شیخ الہند نے کیا ہے. اور میں آپ ضرور کہوں گا
کہ جامعہ ملیہ کی تاسیس میں جو مولانا محمد علی جوہر کا مقالہ ہے وہ اور حضرت شیخ الہند کا خطبہ وہ پڑھنے کے لائق ہے، جو حضرت شیخ الہند نے اس وقت اہمیت بیان کی. وہ پہلا اسلامک اسکول ہے جو بر صغیر میں وجود میں آیا، شاید دنیا جنوبی افریقہ میں بھی اس میں وجود میں نہیں آیا، جو علی گڑھ یونیورسٹی کے مفاسد سے بچنے کے لیے قائم کیا گیا تھا. اب میں مماثلت بتاتا ہوں. مماثلت کیا ہوتی ہے؟ مماثلت یہ ہوتی ہے کہ پڑھنے والے وہی اساتذہ ہی ہوتے ہیں اس کے اندر بھی، اسی طرح اس کا ریگولیٹڈ ہوتا ہے، اسی طرح اس کی اسسمنٹ ہوتی ہے، اسی طرح اس کے امتحانات ہوتے ہیں، سب کچھ اسی طرح ہوتی ہے. فیسیں اس میں لی جاتی ہیں، فیسیں اس میں لی جاتی ہیں، اور نتائج کے اعتبار سے کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام اپنا سرمایہ دار پیدا کرنا چاہتا ہے تو اسلامک اسکول بھی ایک ایماندار سرمایہ دار پیدا کرتا ہے. اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کر سکتا ہے، معترض کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ ایک ایماندار سرمایہ دار پیدا کرتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ جو ہے نا، سرمایہ دار ایک اصطلاح ہے، اس کی تمام جزیات سے، اسی طریقے سے اشتراکی نظام ایک اصطلاح ہے، اس کی تمام جزیات سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. اسلام کوئی نظام نہیں دیتا، اسلام تو ہدایات دیتا ہے. ہم تو یہ دیکھیں گے اصلاح عمل میں ہم اپنی چیز پوری کریں گے، اپنی بات پوری کریں گے. اور یہی صورتحال جو ہے وہ اس مالیاتی ادارے کے ساتھ پیش آئی. بینک تھے، بینک بنے اور بینک کام کر رہے تھے، تو مالیاتی ادارے تھے اور بینک اپنی ضرورت بن گیا. اس لیے ضرورت بن گیا کہ لوگ اپنے پیسہ جو ہے وہ گھر میں نہیں رکھ سکتے تھے، لوگوں کو ضرورت پیش آتی تھی، لوگوں کو پیسے دینے کے لیے خود ہر جگہ جانا ممکن نہیں تھا، لوگوں کو چیک کی ضرورت تھی، لوگوں کو کچھ نہ کچھ ایسی ادارے کی ضرورت تھی جو تجارتوں میں ان کا معین و مددگار بن سکے، ان کی کفالت کر سکے، ان کی ضمانت دے سکے کہ اور پھر پیسوں کی ترسیل کا ذریعہ بن سکے. لیکن مسائل دونوں کے اپنی جگہ تھے، ملتے جلتے تھے، مماثلت تھی. میں دونوں سے وابستہ ہوں اور آج سے نہیں وابستہ، کوئی مجھے بھی ایک عرصہ گزر گیا ہے. اسلامک اسکول کوئی 20-22 سال ہو گئے، اور بلکہ میں تو تینوں جن شعبوں سے ہم وابستہ ہیں حضرت کی ہدایات کے مطابق ہم اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تینوں کے مسائل بڑے ملتے جلتے ہیں. وہ چاہے مالیاتی ادارے ہوں، اسلامک اسکولز ہوں یا حلال فوڈ، بالکل مشترکہ مسائل ہیں. مماثلت عین درجے کی حاصل ہے. اسلامک اسکول ہیں تو مسائل کیا ہوتے ہیں؟ ظاہر سی بات کہ فوائد کیا ہیں؟ فوائد یہ ہیں کہ الحمدللہ جو بچہ نکلتا ہے وہ ایک فرض عین درجے کا علم حاصل کر کے نکل رہا ہوتا ہے. ہمارا بچہ ماشاءاللہ ہیرا فاؤنڈیشن جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بچے کیمبرج سے جو ہے وہ انگلینڈ سے عربی کا امتحان دیتے ہیں. عربی کی استعداد کوئی تقریباً ثانیہ ثالثہ جتنی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں جرائد آتے ہیں اور ان جرائد پہ مقالہ لکھنا ہوتا ہے، عربی جرائد. تو یہ بچہ بچپن سے عربی پڑھ رہا ہوتا ہے، تو جب یہ اولا میں جاتے ہیں تو بیشتر ان کو جو ہے وہ ثانیہ کے درجے کی عربی ان کو آ رہی ہوتی ہے، اور ناظرہ قرآن کریم پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، بہت ساری چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں. لیکن مسائل اپنی جگہ ہوتے ہیں. دیکھنے والا دور سے اس کو مسائل نظر آتے ہیں، کیونکہ تجارتی ادارہ ہے. کوئی آدمی جو ہے، دارالعلوم تو وقف ہے، لیکن بعض جگہوں پہ اسلامک اسکول تجارتی اداروں سے کھلتے ہیں. لوگ اعتراض کر سکتے ہیں، فیس لیتے ہیں آپ پڑھانے کی. اور مسائل یہ ہوتے ہیں کہ جنہیں پڑھانا آتا ہے وہ دیندار نہیں ہوتے، جو دیندار ہوتے ہیں انہیں پڑھانا نہیں آتا. والدین جو کسٹمر ہوتا ہے آپ کا، جو والدین ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسکول واشنگ مشین ہے، یہاں سے کپڑا ڈالیں گے وہاں سے جنید بغدادی بن کے نکل جائے گا، تو میں تبدیل ہوں نہ ہوں. تو وہ سمجھتا ہے کہ مدرسہ جو ہے وہ کم از کم واشنگ مشین سے کم تو ہے نہیں. تو یہ اس کی روحانی کیفیات کو اس درجے تبدیل کر دیتا ہے. اور نظام وہی ہوتا ہے. اب آپ کو اس کے اندر نصاب بھی وہی ہوتا ہے، اسٹرکچر سسٹم وہی ہوتا ہے. آپ نے ان کتابوں کے اندر خط و برید کرنی ہوتی ہے. آپ نے ان بچوں کو پہلے دن مارکر تھماتے ہیں کہ بھائی تصویروں پہ مارکر پھیرو، تو پہلے دن بیٹھ کے پورا ہفتہ، ہمارا سال کا پہلا ہفتہ صرف اس میں گزرتا ہے کہ وہ مارکر سے تصویریں مٹاتے رہتے ہیں پوری کتابوں میں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. اب اس کے اندر والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اساتذہ کا ایک مسئلہ، نظام وہی ہے. کہنے کو آپ یہ اسلامک اسکول چلا رہے ہیں، مماثلت کافی حد تک ہوتی ہے، لیکن لاہ عمل طریقہ کار بالکل مختلف ہوتا ہے، اس کے چیلنجز ہوتے ہیں. اسلامی مالیاتی اداروں میں بھی اس قسم کی مماثلت ہوتی ہے، اور یہ مماثلت اپنی جگہ باقی رہتی ہے. ہمیں پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب یہ بینک آتا ہے، اس کی عملی جہت کیا ہوتی ہے، نظری جہت کیا ہوتی ہے. بینک عام طور پہ کرتا کیا ہے؟ کوئی مالیاتی ادارہ
مالیاتی ادارے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تجارتی ادارے ہوتے ہیں، ایک مالیاتی ادارے ہوتے ہیں۔ تجارتی ادارے جو لوگوں کی بچتوں کو جمع کر کے تجارت میں لگا رہے ہوتے ہیں، اور جو اس کے میں نے چند، کل میں رات کو بیٹھے ہوئے سوچ رہا تھا کہ چند کام کیا ہو سکتے ہیں، تو میں نے چند اس کے بنیادی کام جمع کیے جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں کہ ایک ادارہ کرتا کیا ہے۔ یہ ادارہ، اس کا سب سے اہم کام تو یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کی بچتوں کو جمع کرتا ہے، اور جمع کرنے کے بعد اس کو آگے کہیں لگاتا ہے، لیکن پہلے جمع کرتا ہے، جس کو عربی میں عام طور پہ عربوں میں اصطلاح ودائع کی استعمال ہوئی ہے، ہمارے یہاں اس کو ڈپازٹ کہتے ہیں۔ ڈپازٹ ویسے عام طور پہ انگریزی میں کہتے ہیں کسی چیز کو کہیں رکھ دینا، اگرچہ اس کی شرعی اصطلاح میں یہ ودیعت ہے نہیں، قرض ہے، لیکن اس کے لیے جو سب سے پہلی اصطلاح استعمال ہوئی ہے وہ ودائع استعمال ہوئی ہے، ڈپازٹس، یعنی پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کے ڈپازٹس جمع کرتا ہے، لوگوں سے پیسے وصول کر رہا ہوتا ہے، جمع کر رہا ہوتا ہے۔ لوگ دو وجہ سے جمع کرواتے ہیں، لوگ حفاظت کی غرض سے بھی رکھواتے ہیں، اسی لیے عرب علماء کہتے ہیں کہ یہ ودیعت کے قبیل سے ہے، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ ودیعت اگر ہے تو ودیعت تو اگر بغیر کسی کوتاہی کے ضائع ہو جائے تو اس پہ زمان نہیں ہے، لیکن یہ تو مضمون ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ودیعہ مضمونہ ہے یہ، لیکن شرعی اعتبار سے یہ قرض بنتی ہے۔ تو ایک کام اس کا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے پیسوں کو جمع کرتے ہیں، آپ اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے، آپ وہاں پہ رکھ دیتے ہیں، وہ محفوظ بھی ہو جاتا ہے، اور جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے آپ کو مل جاتا ہے۔ دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو قرضے دیتا ہے۔ ابھی ہم اسلامی غیر اسلامی کی بات نہیں کر رہے، ہم اس ادارے کی بات کر رہے ہیں نظری جہت سے وہ کیا کام کرتا ہے۔ جب لوگوں کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے وہ لوگوں کو پیسہ دے رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ خاص جگہ ہے جہاں پہ یہ دو جگہیں بیان کی ہیں جہاں اسلامی مالیاتی ادارے سب سے زیادہ محنت کرتے ہیں ان دو جگہوں کو درست کرنے میں، اور یہی وہ دو جگہیں ہیں جہاں عام طور پہ معاملات کے اندر مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ ایک تیسرا کام جس میں بہت زیادہ مسئلہ جو بینک کر رہا ہوتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے ڈسکاؤنٹنگ، جس کو عربی میں کہتے ہیں خصم الاوراق التجاریہ، یعنی وہ دستاویزات جو قابل بیع و شراء ہوتی ہیں وہ ان دستاویزات کی بیع شراء شروع کرتا ہے۔ اس میں بعض جو ہیں وہ مدیونیت کی بھی ہوتی ہیں، بعض دین بھی ہوتی ہیں۔ آپ نے ڈسکاؤنٹنگ سنا ہوگا، لوگ چیک ڈسکاؤنٹس کر رہے ہوتے ہیں، نیگوشیبل انسٹرومنٹس ان کو کہا جاتا ہے، اور اس میں دونوں طرح کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، بعض دفعہ چیک ہوتے ہیں، بعض دفعہ کوئی اور چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یعنی اردو میں آپ یوں سمجھیں کہ ہنڈی کو بھناتے ہیں، وہ ہنڈی کو بھنانا، آپ کے پاس کوئی ہنڈی کی پرچی موجود ہے، اس کو آپ اس کے بعد لے گئے کہ مجھے بھنا کے دے دو بھائی یہ فلاں کے، تو وہ آپ کو بینک یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک چوتھا کام جس کو عربی میں کہا جاتا ہے کمبیالہ، بل آف ایکسچینج جو ہوتا ہے، یعنی جب یہاں سے کسی آدمی نے کپڑا باہر بھیج دیا امریکہ، تو امریکہ والا یہ کہتا ہے میں آپ کو 1 مہینے بعد پیسے دے دوں گا، اور ایک آپ کو بل بھیج دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں بل آف ایکسچینج، کہ میں آپ کو 1 مہینے بعد پیسوں کی ادائیگی کر دوں گا۔ اور یہ ہنڈی کی ایک قسم ہے جس میں آپ کو وہ کیا کرتا ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے اور کہ یہاں والے کو پیسوں کی ضرورت آج ہوتی ہے، پیسے آنے ہوتے ہیں 1 مہینے بعد، تو وہ آج بینک کے پاس جاتا ہے کہ یہ رکھ لو اور مجھے پیسے دے دینا، اور میرے پیسے اس سے وصول کر لینا۔ دین کی وصولی کا وکیل بناتا ہے اس کو، اور اسے کہتا ہے کہ بھائی آپ مجھے پیسے دے دو، اور آپ میرے دین کو، یہ آ رہا ہے نا امریکہ سے آئیں گے پیسے، اس کو وصول کر لینا۔ ہر ایکسپورٹر کے پاس بل آف ایکسچینج آتا ہے۔ اسی طریقے سے بل آف لیڈنگ آ رہا ہوتا ہے۔ بل آف لیڈنگ کہتے ہیں جب آپ کوئی سامان درآمد کرتے ہیں تو جب آپ کو باہر والا آدمی وہ رسید بھیجتا ہے کہ میں نے ایل سی کے ذریعے آپ کو مال روانہ کر دیا ہے، تو آپ کے پاس بل آف لیڈنگ آتا ہے جس کے ذریعے آپ جہاز سے جا کے مال چھڑاتے ہیں اپنا، کہ بھائی یہ میرے پاس آیا ہوا ہے، اس جہاز پر آیا ہے، بل آف لیڈنگ ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک بہت اہم کام خطاب الضمان ہے، جو سب سے زیادہ ضرورت جس کی پیش آئی۔ سب سے پہلے فتاوی انہی 2 کے بارے میں، 4 اور 5 کے بارے میں ہمارے دارالفتاؤں میں آئے ہیں، جو آپ کو امداد الفتاویٰ جلد ثالث میں بھی ملیں گے، دارالعلوم کے فتاوی میں بھی ملیں گے، دارالعلوم دیوبند کی، کہ یہ پاکستان بننے سے پہلے یہ مسائل شروع ہو گئے تھے، کیونکہ تجارتوں میں ایل سیز کھلنے لگی تھیں، اور حضرت کے پاس مسئلہ آیا ہے اس کا، اور ذکر بھی ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جب موقع آئے گا ماہر کا تو اس وقت ہم اس کو ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ پھر خطاب الضمان کا جو مسئلہ، ایل سی کہتے ہیں خطاب الضمان، یہ کفالہ کی بالکل جدید صورت ہے، اور مجموعۃ الخدمات کہتے ہیں شیخ نذیر احمد اس کو۔ یہ کفالہ کی وہ صورت نہیں ہے جس میں ایک فرد واحد صرف کفیل بن کے گھر میں بیٹھ جاتا تھا، بلکہ یہ ادارہ اس کے لیے بے شمار خدمات انجام دیتا ہے، اور
اس کی ایل سی کھولتا ہے, دوسرے کو اطمینان دلاتا ہے کہ اگر یہ آدمی ڈیفالٹ کر بھی گیا تو میں پیسے دے دوں گا, آپ فکر نہیں کریں. تو جاپان والا یہاں مشین بھیج دیتا ہے اس ادارے کی ضمانت پہ, اس ادارے کی کفالت پہ. تو یہ کفالت کی بالکل جدید صورت ہے, یعنی یہ ایل سی جو ہے نا, اس کی جو تکیف ہے وہ کفالت کی ہے. اب پھر اسی طریقے سے ایک بہت امپورٹنٹ کام جو ہوتا ہے وہ جب لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے تو تحویل قروض جو ہے, لوگوں کے پیسے, لیکویڈیٹی مینجمنٹ جو ہے, جب آپ کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں اور پھر اس کو لگانا ہوتا ہے, وہ ادارہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے. پھر اسی طریقے سے ایک اور بہت اہم کام کرتا ہے جو حفاظت, ودائع کی حفاظت کرتا ہے, جس کے لیے آپ یوں سمجھیے جو خالصتاً امانت کا کانٹریکٹ ہوتا ہے, جس میں لاکرز ہوتے ہیں. آپ بینک کے اندر لاکر ہے, کسی کو اپنے زیورات رکھوانے ہیں, جا کے وہ زیورات وہاں پہ رکھوا دیتا ہے اور وہ چیزیں وہاں پہ رکھوا دیتا ہے. ودائع کی حفاظت کے لیے جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے, وہاں جا کے آپ اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. ایک اور اہم کام جو یہ کر رہا ہوتا ہے وہ اعمال سمسرہ کر رہا ہوتا ہے, وہ وکالت کے کام کر رہا ہوتا ہے, بروکری کے کام کر رہا ہوتا ہے. آپ کے بیہاف پہ کچھ ادارے کئی سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. دنیا میں بہت سارے مالیاتی ادارے ایسے بھی ہیں جو آپ کے بیہاف پہ بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ چلے جائیں, ان کے حوالے کر کے چلے جائیں, وہ کرایہ وصول کریں گے. وہ لوگوں جو عام بروکر کرتا ہے وہ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ لے رہے ہوتے ہیں. ہر بینک یہ نہیں کرتا, لیکن بعض بینک بروکری کی مختلف صورتیں فراہم کرتے ہیں جس میں وہ خالصتاً سمسرہ کے تمام مسائل جو وہاں ہیں وہ اس طرح کے مسائل یہاں پر آئے ہوتے ہیں. پھر اسی طریقے سے یہ سرمایہ کاری کر رہا ہوتا ہے. لوگوں, بڑی بڑی حکومت کی سرمایہ کاری جو ہوتی ہے, حکومت کو جب ضرورت ہوتی ہے تو یہ حکومت کی مدد بھی کر رہا ہوتا ہے. موجودہ حکومت نے بھی, پچھلی حکومتوں نے بھی, ان کو جب ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی تو یہ بینکوں سے پیسے لے رہے ہوتے ہیں. جب ان کو باہر سے پیسے نہیں ملتے تو یہ بینکوں سے پیسے لیتے ہیں. حکومت کے بڑے بڑے جو پروجیکٹ آتے ہیں اس میں سرمایہ کاری کرتے ہیں. تو یہ ایک کام ہوتا ہے. ایک اور بہت بڑا کام جس میں عام آدمی آج جو میں کہہ رہا تھا ضرورت ہے, وہ ہے جس کو کہا جاتا ہے رقوم کا تبادلہ اور ترسیل, کیش مینجمنٹ, جو آج بینک کر رہا ہوتا ہے. وہ بہت بڑا کام ہے جو آج کر رہا ہے. اور یعنی یوں سمجھیے کہ وہ آپ کے بیہاف پہ بہت سارے کام کر رہا ہوتا ہے. آپ جاتے ہیں جس میں حوالہ بھی ہے, جس کے اندر اجارہ بھی ہے اور جس کے اندر وکالہ بھی ہے. صحیح چیز ہے نا. آپ گئے, آپ نے جا کے فریج خریدا, فریج خریدنے کے بعد پیسے آپ کے پاس نہیں تھے, آپ نے چیک کاٹ کے دے دیا کہ میری جگہ جو ہے وہ کون ادا کر دے گا, بینک آپ کو پیسے ادا کر دے گا. اور پھر اسی طریقے سے وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے پاس جمع کرا دیں, آپ سوات میں جا کے بھی پیسے لیں گے تو ہم آپ کو سوات میں یہ واپس لوٹا دیں گے, آپ کو تیمرگرہ میں لوٹا دیں گے, آپ کو جہاں آپ کہیں گے ہم آپ کو یہ پیسے لوٹا دیں گے, جو اے ٹی ایم کے ذریعے آپ ساری کارروائی کر رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طریقے سے وہ لوگوں کے آپ کو اپنے سپلائر کو ادا کرنے ہیں پیسے, وہ سپلائر کو ادا کروا دیتے ہیں پیسے. ایک اور کام جو کیش مینجمنٹ کا اب شروع ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ کو اکاؤنٹنٹ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے اساتذہ کی تنخواہیں ہم دے دیا کریں گے, آپ ہمیں بتا دیں کتنی تنخواہیں کب جانی ہے, اساتذہ کی تنخواہیں ہم خود دیں گے, آپ کے طلباء سے فیس ہم خود وصول کریں گے, فیس خود وصول کریں گے. کے ایس سی کے پاس گئے, وابڈا کے پاس گئے کہ آپ کے بل ہم لیں گے, آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے بل لیں گے, لے کے آپ کے پیسے جمع کرا دیں گے, آپ کے جتنے کارکنان ہیں, امپلائیز ہیں, ان کو پیسے دے دیں گے. یہ کیش مینجمنٹ اتنا اہم کام ہو گیا ہے کہ آج کی تاریخ میں بینک والے کہتے ہیں کہ اب بینک زندہ صرف اس کیش مینجمنٹ کے کام پر ہے, کیونکہ یہ اب ہر ایک کی ضرورت بن گیا ہے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ بھائی میں کیوں رکھوں, یہ قضیہ اپنے پاس کیوں پالوں, یہ انہی کے حوالے کروں, وہ خود ہی تنخواہ دیں, خود ہی کریں, خود ہی سب کچھ رکھیں. تو یہ بہت بڑا کام ہے جو ایک ادارہ کر رہا ہوتا ہے. پھر عقود ضمانات ہیں, مشکل باب ہے فقہی اعتبار سے یہ, اور آج کی ضرورت ہے. حکومت کوئی ٹھیکہ, کوئی کام کسی شخص کو یا ادارے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک اس کی کوئی ادارتی ضمانت موجود نہ ہو. آپ سی این جی پمپ لگانا چاہتے ہیں تو سوئی گیس آپ سے کہے گی کہ مجھے آپ گارنٹی لا کے دیں. آپ الیکٹرک کے ایس سی کا بل لگانا چاہتے ہیں, کے ایس سی کا بڑا فیکٹری میں لگانا چاہتے ہیں تو وہ کہے گی آپ گارنٹی لا کے دیں. آپ کو فیکٹری کے اندر جو ہے وہ بڑی چاہیے آپ کو سوئی گیس, وہ کہیں گے آپ گارنٹی لا کے دیں. آپ کو بینک, آپ روڈ بنانی ہے آپ نے تو وہ ادارہ کہے گا کہ بھائی آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, آپ وہ بنا کے دیں, آپ بتائیے, میں ضمانت دیں,
تو جب آپ ٹینڈر جمع کراتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ کیا جمع کرا رہے ہوتے ہیں؟ وہ ساتھ ساتھ ضمانت بھی جمع کرانی ہوتی ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر اس میں کوئی گڑبڑ نکل آئے، پل بنایا تھا، پل ٹوٹ گیا، کوئی چیز، تو ضمانت کال ہو جاتی ہے. پھر اس ادارے سے کہتے ہیں بھائی تم نے ضمانت دی تھی نا، پیسے بھرو ان کے سارے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ عام ضمانتوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ وہ ضمانت کال بھی ہو جاتی ہے، گارنٹی کال ہو جاتی ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ بھرو پیسے، آپ ضامن ہوئے تھے نا. تو اس کے بعد اس لیے شخصیات کی ضمانت، کوئی شخص اپنے لیے لے رہا ہوگا تو اس کی ضمانت لی جائے گی. شخصی ضمانتیں حکومت بالکل قبول نہیں کرتی، وہ کہتا ہے ادارے چاہیے. تو اب یہ وہ چیزیں ہیں ساری جہاد جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ان کے یہ ساری کی ساری اس کی نظری جہاد ہیں، جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ضرورت، میں صرف اس وجہ سے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ لگژری ہے، یہ صرف خواہشات کی تکمیل ہے، اگر نہ بھی ہو تو کام چل جائے گا، تو یہ خواہشات کی تکمیل نہیں ہے. آج آپ کی ضرورت ہے یہ، اس کے بغیر آپ چلا نہیں سکتے نظام کو. جو معاشی نظام ہے آپ کا، جتنا گنجلک معاشی نظام ہے جس میں آپ کی بین الاقوامی تجارت ہے، ملکی تجارت ہے، وہ ساری کی ساری جڑی ہوئی ہیں، جس میں آپ کو ایسے ادارے کی ضرورت پڑتی ہے جو آپ کے جگہ پہ جا کے اور آپ کے بیہاف پہ کئی سارے کام کر رہا ہوتا ہے. تو اسی کے نتیجے میں جب یہ اسلامی مالیاتی ادارے شروع ہوئے، اور 80 کی دہائی میں جب یہ زیادہ یہ کام شروع ہوا، تو معایر کے اوپر کام کافی دیر میں شروع ہوا ہے. معایر کے اوپر کام شروع ہوا ہے 90 کی دہائی میں جا کے. اور یہ جب یہ وجود میں آئے، خاص طور پہ معایر کے حوالے سے میں آپ سے یہ بات کر دوں کہ اس میں جو امپورٹنٹ بات تھی، جو خاص اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ معیارات جب یہ ادارہ وجود میں آیا تو یہ 92-93 کی ہے جس میں یہ ادارہ وجود میں آیا ہے. بلکہ میں آپ کو صحیح تاریخ بتاتا ہوں کہ کوئی 1411 ہجری ہے اور 1991 میں یہ ادارہ وجود میں آیا ہے. اور اگرچہ اس کی کوششیں 1987 سے شروع ہو چکی تھیں. 1987 میں اس کا پہلا ورکنگ پیپر آیا تھا جو IDB نے پیش کیا تھا، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک تھے، کہ اب مالیاتی ادارے بڑھ رہے ہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ کسی ایک معایر پر آئیں تاکہ سب ایک ہی جہت پہ کام کر سکیں. دنیا میں مختلف فقہ ہے، مختلف مسالک ہیں، تو جب لے کر آئیں گے ہم نے دنیا کے سامنے نظام کو پیش کرنا ہے تو کسی ایک معیار پہ ہونا چاہیے. اس کا ورکنگ پیپر بنا اور ورکنگ پیپر پہ پھر کام شروع ہوا، اور پھر الحمدللہ کوئی 1991 میں یہ AOF قائم ہوئی. اور اس کے لیے انہوں نے خاص طور پہ ترتیب یہ رکھی کہ بحرین میں یہ شروع ہوئی، اور پھر جو اس کا کام تھا، جو اس کا مطمع نظر تھا، وہ اسلامی مالیاتی اداروں کی جانچ، جائزہ اور حسابی معائنے اور شرعی معایر کی وین تھی کہ شرعی معایر بنائے جائیں. اس کے لیے مختلف کام شروع ہوئے اور مختلف کوششیں شروع ہوئیں، اور اس کی صحیح فعالیت جو ہے وہ 1995 سے شروع ہوئی. 1995 میں کوئی ایک بورڈ بنایا گیا، کمیٹی بنائی جو تقریباً 17 اراکین پہ تھی، اور اس میں پھر شریعہ کے بھی افراد تھے، 4 اراکین اس کے اندر شامل تھے. بعد میں انہوں نے کوئی یہ طے کیا کہ کمیٹی کا ڈھانچہ انہوں نے اس طریقے کمیٹی نے تشکیل دیا کہ ایسے بنانا چاہیے کہ اس کے اندر ایک بورڈ آف ٹرسٹیز بنے، وقف قائم کیا گیا اور اس وقف کی بنیاد رکھی گئی تاکہ وہ وقف جو ہے وہ آگے یہ کام کرے گا. اور ایک انہوں نے حسابات کے لیے بنایا، اکاؤنٹنگ بورڈ بنایا، اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ، جائزہ لینے کے لیے اور آڈٹ اس کے معایر تشکیل دے گا. اور اس سے پہلے سب سے پہلے اسی پہ کام شروع ہوا تھا اکاؤنٹنگ پہ. پھر اس کے بعد جو ہے وہ شریعہ کے حوالے سے معایر بننا شروع ہوئے، اور مالیاتی اداروں میں خاص طور پہ شرعی معایر کے حوالے سے اس کی تشکیل شروع ہوئی. اس کے لیے طے یہ کیا گیا کہ ایک کمیٹی بنائی گئی، سب سے پہلے کمیٹی بنائی گئی، اور
1999 میں ایک مجلس شرعی کی بنیاد رکھی، جس میں خاص طور پہ فقہ المعاملات خصوصاً اسلامی بینکاری کے میدان میں امتیازی حیثیت رکھنے والے فقہا کو تمام دنیا سے شامل کیا گیا، جو تمام دنیا کے فقہا تھے، اور اس مجلس شرعی نے اس کام کا آغاز کیا اور انتہائی احتیاط کو مد نظر رکھا۔ اور طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جس معیار کی تیاری مقصود تھی، پہلے اس ایک چند حضرات اپنا مقالہ پیش کرتے تھے۔ پہلا دراسہ جو ہے وہ ایک مقالہ پیش کیا جاتا ہے اس موضوع پہ۔ مثال کے طور پہ موضوع ہے آج آپ کا حوالہ، یا آپ کا موضوع ہے مرابحہ، تو اس پہ فقہا سے دراسات لکھوائے جاتے ہیں۔ وہ دراسات جب کرتے تھے تو اس میں تمام فقہا کے اقوال کو جمع کر لیا جاتا ہے، اور پھر اس میں قرآن، حدیث اور مقتضی فقہی مذاہب کی روشنی میں عصر حاضر کے علماء کی آراء کے ساتھ جدید مسائل پر مشتمل ایک مدلل جامع تحقیق سامنے لائی جاتی ہے۔ ضروریات یہ ہیں، فقہا کے اقوال یہ ہیں، عملی مشکلات یہ ہیں، تو ایک دراسہ مکمل ہوتا ہے پہلے، اور پھر اس کے بعد اس کا ایک مشاورتی مسودہ تیار ہوتا ہے۔ دراسہ کے بعد ایک مسودہ تیار ہوتا ہے کہ معیار کی ابتدائی شکل یہ ہوگی، اس کو شقوں کے اعتبار سے ترتیب دی جاتی ہے، اور پہلے مرحلے میں یہ ذیلی کمیٹیوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ پہلے ایک ہوتی تھی، اب تو ملک کے اعتبار سے ذیلی کمیٹیاں بن گئی ہیں۔ ان ذیلی کمیٹیوں کے سامنے جاتا ہے اور وہ اس پہ اپنا تبادلہ خیال کرتی ہیں، ان کو جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر سب کی آراء کو جمع کر لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شق کے بارے میں 4 ذیلی کمیٹیوں نے، ابو ظبی والوں نے کچھ کہا، سعودیہ والوں نے کچھ کہا، مصر والوں نے کچھ کہا، اور مغرب والوں نے کچھ کہا، پاکستان والوں نے کچھ کہا، تو اس شق کے گرد لگا دیا جائے گا کہ اس کے بارے میں، اس شق کے بارے میں ان حضرات کی یہ رائے ہے۔ کچھ تحفظات ہیں، یا کچھ تبدیلی درکار ہے، یا اس کے اندر ترمیم چاہتے ہیں، یا اس کی توضیح چاہتے ہیں کہ یہ مغلق ہے اور اس کی وضاحت کر دی جائے، یا کسی اور چیز کو شامل کر لیا جائے۔ اور پھر جب یہ مسودہ اس مرحلے پہ پہنچتا ہے کہ تمام کمیٹیوں کے پاس سے ہو کے آ جاتا ہے، تو اب یہ مرکزی شرعی کمیٹی کے سامنے جاتا ہے، اور اس کے تقریباً 4 اجلاس سال میں ہوتے ہیں، اور وہ حضرات پھر اس کو فائنل کر رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ فائنل کرتے ہیں تو ایک شق پر کھلا مباحثہ ہوتا ہے تمام حضرات کے درمیان، اور اس میں کوشش کی گئی ہے کہ تمام مسالک کو شامل رکھا جائے، کیونکہ اس نے عمان میں بھی جانا ہے، اس نے اسی طریقے سے جو ہے وہ تمام اسلامی ممالک میں ہیں، کہیں پہ حنابلہ ہیں، اور پھر عمان جو ہے وہ عباضیین ہیں، تو کوشش کی جاتی ہے کہ تمام کی اقوال اور آراء کو اس کے اندر لے لیا جائے۔ پھر ایوفی جو ایک جلسہ سماعت کا اہتمام کرتی ہے، جس میں علماء اور ماہرین کے سامنے اس مشاورتی معیار کو پیش کیا جاتا ہے تاکہ وہ کھل کر اپنی آراء کا اظہار کریں، اور وہ بھی پھر ہو سکتا ہے وہ بھی یہ اجتماعی سماعت ہوتی ہے، اور اب جو سماعتیں ہوتی ہیں وہ ملکوں کے اعتبار سے ہوتی ہیں، یعنی ہر ملک میں اس کی سماعت ہو رہی ہوتی ہے، ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ دیکھیں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عملی اعتبار سے یہ مشکل ہے، یا فقہا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اشکال ہے، تو پھر اس کے اندر ایک دوبارہ غور و فکر ہوتا ہے، اور جلسہ سماعت کے حسب رائے حذف، اضافہ، تبدیلی ہو جاتی ہے۔ ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے، ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے، یہ کہ یہ تمام معیارات مجلس شرعی کی جانب سے شائع ہوتے ہیں، نہ کسی فرد واحد یا افراد کی جانب سے۔ اسی لیے ان معیارات میں ذکر کردہ احکام کی نسبت مجلس شرعی کے کسی رکن کی طرف ذاتی حیثیت میں نہیں کی جا سکتی کہ فلاں نہیں، کیونکہ مجلس کا طریقہ کار کیا ہے؟ مجلس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو دنیا میں عام طور پہ بین الاقوامی سطح پہ بورڈز میں رائج ہے، اور وہ ہے اکثریت کی بنیاد پہ فیصلہ ہونا۔ اکثریت کی بنیاد پہ فیصلہ ہوتا ہے، ہاں جس کو اپنی رائے دینی ہے اور اس کی مخالفت ہے اس جگہ پر جو فیصلے سے، تو وہ اس کو درج کرا دیتا ہے کہ اس رائے سے مجھے اختلاف ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے اور اس کی رائے کا اختلاف وہاں پہ درج ہو جاتا ہے، اور فیصلہ مجلسی اور مجموعی حیثیت میں اختلافی امور کے ذکر کے بغیر نشر ہوتا ہے۔ دراسات موجود ہوتے ہیں، اگر آپ پیچھے کی دراسات تلاش کریں گے تو آپ کو مل جائے گا وہ،
لیکن جب معیار آتا ہے تو اس میں نہیں آتا کہ فلاں کا اختلاف تھا. معیار ایک اجتماعی صورت میں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ آگے نقل کر دیا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوشش کی جاتی ہے, اور ظاہر سی بات ہے اس بات کو نہیں رکھا جاتا کہ کوئی آسانی کو پیش نظر رکھا جائے گا. شریعت کی تمام تر حدود کو سامنے رکھ کے, فقہا کے اقوال کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے, بلکہ ایک مراجعتی کمیٹی ہوتی ہے جو باقاعدہ مراجعت کر رہی ہوتی ہے. مراجعتی کمیٹی ہر معیار کے ساتھ تشکیل دی جاتی ہے. مراجعتی کمیٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں, ہمیں پڑھائی کے دوران کسی جگہ پہ کوئی چیز نظر آئی کہ بھئی یہ شک میں یہ غلطی ہے, تو آپ فوری طور پہ مراجعتی کمیٹی کو لکھیں گے. اگلا جو شرعی کمیٹی کا اجلاس ہوگا وہ مراجعتی کمیٹی لے جائے گی کہ اس کے بارے میں یہ رائے آئی ہے اور یہ بات صحیح ہے اور اس میں اس طرح ترمیم کر دی جائے. تو ترامیم بھی آ رہی ہوتی ہیں اس کے اندر, یعنی کوئی آخری حرف نہیں ہوتا, تسامح ہو سکتی ہے, انسانی کاوش ہے, انسانی کوشش ہے, غلطی ہو سکتی ہے. اور بعض دفعہ جو ہے وہ, لیکن وہ سارے حضرات ماشاءاللہ محنت کر رہے ہوتے ہیں, کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپنے تئیں. اور کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ حضرات نہ صرف یہ کہ علماء اور فقہا ہیں, ان کی نہ آدمی نیتوں پہ شک کر سکتا ہے, کیونکہ ایک چیز بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں آسانی کو پیش نظر رکھا جاتا ہے. آسانی کو نہیں, بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے ضرورت اور حاجت کو فقہی حدود کے اندر رہتے ہوئے کیسے پورا کیا جا سکتا ہے. مسائل کی ترتیب قوانین کی شقوں کی طرز پر ہے. اختلافی مسائل جب آ جاتے ہیں تو ترجیح قوت دلیل کی بنیاد پہ اور اکثریت کی رائے پہ ہوتی ہے, اور کہ ضرورت کا حل درست بنیادوں پہ فراہم کر دیا جائے. اور بعض جگہوں پہ احوط کو لیا جاتا ہے, موجود ہوتی ہے رعایت لیکن احوط. مثال کے طور پہ آپ کرنسی کا معیار پڑھیں گے تو بعض چیزوں میں, موادے میں ایوفی بہت سخت ہے, حالانکہ اس کی گنجائش ہے لیکن وہ اجازت نہیں دیتی موادے کی. بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ بیوات کی بے جائز نہیں, وہاں پہ موادہ بھی جائز نہیں ہے. اور احوط کو دیتے, جب ہم کرنسی کے معیار میں احوط کو لیا اس لیے کہ یہ تاثر قطعاً لا علمی کی بنیاد پر ہے کہ صرف آسان صورتیں کی جاتی ہیں, بلکہ دلیل کی قوت کو سامنے رکھ کے حالات کے اعتبار سے ترجیح دی جاتی ہے. اور یہ جدید صورتوں میں قدیم فقہ کی تطبیق کی ایک سب سے عمدہ صورت ہے کہ قدیم فقہ کی رائے کی آج کیسے تطبیق ہو سکتی ہے. یہ اس سے پہلے یہ کاوش مجلہ میں نظر آتی ہے. آپ کو مجلہ میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو بے شمار ایسی چیزیں نظر آئیں گے. آپ اس کی شروع چاہے شیخ خالد العطاسی کی شرح پڑھ لیں تو آپ کو اس کے اندر بہت ساری چیزوں میں, جزیات میں وہ چیز نظر آئے گی, کیونکہ اس کا بھی ایک طریقہ کار یہی تھا کہ علماء نے جمع ہو کر اس کو لکھا. تو اور بعض دفعہ خاص طور پہ قول راجح کو جب ترجیح دی جاتی ہے تو عملی ضرورت کو بھی پیش نظر رکھا جاتا ہے بعض دفعہ. جیسے اربون کے قول میں امام احمد کے قول کو ترجیح دی ہے اور باقی ائمہ قول کو نہیں, کیونکہ اس کی ضرورت حد درجے بڑھ گئی ہے. لوگوں میں امانتیں, وعدے ختم ہو چکے ہیں, لوگ اپنی زبان کا پاس نہیں رکھتے, لوگوں کو بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں. تو انہوں نے اربون میں جو ہے وہ امام احمد کے قول کو ترجیح دی ہوئی ہے. تو نصوص کے اعتبار سے بھی اس میں جو ہے وہ ترجیح دی جاتی ہے. تو اس میں یعنی ہمارے لیے اللہ کا شکر ہے, یہ اعزاز کی بات ہے کہ جامعہ دارالعلوم کراچی کی سطح پہ اور ہیرا فاؤنڈیشن کی سطح پہ ہم یہ پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں. اور آپ حضرات سے یہی درخواست ہوگی کہ ہم نے, کیونکہ اس کے اندر کوشش کی ہے کہ عربی کے متن کو معیار بنائیں, تو آپ حضرات کو جو چیز جہاں سمجھ میں نہ آئے وہاں پوچھ لیں ان سے. اور یہ کوئی ایسی مجلس نہیں ہوگی کہ اس میں کوئی ایسے اختلافات ہوں. کوئی ایسی چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ قابل اصلاح ہے وہ ضرور درج کرائیں. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ مراجعاتی کمیٹی موجود ہوتی ہے, ہم لوگوں کو بھی بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہم بھیج رہے ہوتے ہیں. ہمیں یاد ہے کہ حضرت مفتی ارشاد صاحب تشریف فرمائے, ہمیں ایک کمیٹی تھی, ہمارے ساتھ کام کیا. یہاں پہ ایوفی کے اندر شرکت الملک کا معیار نہیں ہے, تو پاکستان کے اندر ہمارے بہت سارے عقود شرکت الملک کی بنیاد پر ہیں. تو ہم نے شرکت الملک کا ایک معیار خود تشکیل دیا اور حضرات کو بھیجا, انہوں نے اس کو قبول بھی کیا. اور بہت ساری چیزیں اسی طریقے سے جب آپ انہیں بتاتے ہیں تو وہ اس کو قبول کرتے ہیں. اور یہی ایک مزاج ہے فقہ کا, اور یہی اس کی خوبصورتی ہے, اس کا اختلاف ہی اس کی خوبصورتی ہے. اور یہ لچک
جو ہے نا یہی وہ چیز ہے کہ جو زمانے کی ضرورتوں کے مطابق اس کی تطبیق کو آسان بناتی چلی جاتی ہے. تو یہ اجتہاد اجماعی کی ایک صورت ہے بنیادی طور پہ, اور یہ ایک انتہائی خوبصورت صورت ہے اجتہاد اجماعی کی, جس میں ایک کوشش کی گئی ہے کہ اس میں ہم آسانی کو بھی پیش نظر رکھیں, ضرورت کو بھی پیش نظر رکھیں, حاجت کو بھی پیش نظر رکھیں, اور جو فقہ قدیم کے اصول ضوابط موجود ہیں ان حدود میں رہتے ہوئے اس کو مرتب کیا گیا. تو یہ اس کے ساتھ میں جاؤں گا. یہاں پہ بھائی امیر الدین صاحب ہوں گے جو اس کو کوآرڈینیٹ کر رہے ہوں گے, وہ آپ حضرات کو کوئی چیز ہوگی تو وہ ان سے مل جائے گی. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کا بھی اعلان دیکھے گئے تھے. ہم نے بعض حضرات نے یہ کہا تھا تو ہم نے کوشش کی ہے کہ شاید بنا جائے, کیونکہ ہائس یہ وہ ادارہ ہے کہ جو علماء کے لیے ہی مختلف کورسز کرا رہا ہوتا ہے. ہمارے ابھی بھی ایک PGD چل رہا ہے جو مالیاتی اعتبار سے ہے, جس میں ہم ساتھیوں کو جو عرف ہے کاروبار کے, نظم کا, نسق کا, مشترکہ کاروبار کا, وہ ہم ان کو سکھا رہے ہوتے ہیں, بتا رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے کچھ کورسز چل رہے ہوتے ہیں, ایک انگریزی کے اعتبار سے, کمپیوٹرز کے اعتبار سے. تو ہمارے ہاں ایک کورس اویلیبل ہے اس وقت. اگر کوئی ساتھی بنیادی طور پہ انگریزی کا کوئی کورس کرنا چاہے تو وہ امیر الدین صاحب سے رابطہ کر سکتا ہے کہ اس کے فوراً بعد ہی وہ 1:30 بجے سے لے کے 2:30 بجے تک ہے, 1 گھنٹے کا کورس موجود ہے. اس میں اس کا بھی موجود ہے اور کمپیوٹر کا بھی موجود ہے. 20 گھنٹے کا کورس ہے. کمپیوٹر میں بیسک جو مائکروسافٹ ہوتی ہے کمپیوٹر کے اندر استعمال کرنا, بنیادی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سکھائی جا سکتی ہیں. وہ کورسز ہمارے چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ چھٹیاں طلباء کی شروع ہو گئیں, کچھ کورسز موجود ہیں. تو آپ اگر حضرات اس میں شرکت کرنا چاہیں گے تو اس کی شرکت کے لیے آپ بھائی امیر الدین صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ اس میں آپ شرکت کر سکتے ہیں. ہمارے جو ٹائمنگز ہوں گے وہ 8:30 بجے سے شروع ہوں گے اور 8:30 بجے سے لے کر ویسے تو ہمارا وقت جو ہے وہ ہے 2 بجے تک کا, لیکن ہم استاد کے اوپر رکھیں گے. وہ حضرات جیسے طے کر لیں اس کی ترتیب بنا لیں. اگر وہ 1 بجے تک ختم کر دیں گے تو وہ 1 بجے تک ختم ہو جائے گا. تو یہ جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ کوئی بھی آ کے بیٹھے وہ سوچتا طالب علم کی طرح ہی ہے. روزانہ ہی تقریباً آپ کو تمام اکابرین حضرات علماء اکرام جو ہیں وہ مختلف حضرات پڑھا رہے ہوں گے. اور اگر آپ کو اس کی کوئی کاپی کی ضرورت ہے, ہارڈ کاپی کی, تو آپ امیر الدین صاحب کو بتا دیجیے گا اور لکھوا دیں تو آپ کو وہ پھر کوشش کریں گے کہ اس کو فراہم کر دی جائے, بنوا لی جائے. اور شاید سافٹ کاپی لوگوں کے گروپس پہ جو ہے وہ اویلیبل ہوگی, ان کے پاس شاید واٹس ایپ گروپ پہ شاید شیئر ہو گئی ہے, موجود ہے آپ حضرات کے پاس. تو اس کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا اور درخواست کروں گا. حضرت مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب دارالعلوم سے ہی متخصص ہیں, دارالعلوم سے انہوں نے تخصص کیا اور ماشاءاللہ اس شعبے میں عملی میدان میں ایک ایسے شہسوار ہیں جو اللہ کا شکر ہے کہ تمام مختلف جہات پہ, چاہے وہ تعلیمی اعتبار سے ہو, قانونی اعتبار سے ہو, حکومتی اعتبار سے ہو. اس وقت جو اسٹیٹ بینک کا شریعہ بورڈ ہے اس کے چیئرمین ہیں اسٹیٹ بینک شریعہ بورڈ کے, اور یونیورسٹیز میں بھی پڑھاتے ہیں الحمدللہ, اور IBA میں بھی, کراچی یونیورسٹی میں بھی پڑھا رہے ہیں, اور اس میں ایک عرصے سے اس کے اندر ہیں. اور بینک اسلامی کے شریعہ بورڈ کے چیئرمین ہیں, اسی طریقے سے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کے چیئرمین ہیں, اور پھر اسی طریقے سے سمٹ بینک کے شریعہ بورڈ کے چیئرمین ہیں. تو بین الاقوامی اور اندرون ملک کئی مالیاتی اداروں سے کے شریعہ بورڈز کے ساتھ منسلک ہیں, اور خاص طور پہ حکومت کے ساتھ جو اس وقت قانون سازی کے مراحل چل رہے ہیں مختلف جگہوں پہ, اس میں بھی باقاعدہ موجود ہیں. تو میں نے حضرت سے درخواست کی تھی کہ آج ہمارا پہلا دن ہے. ویسے تو ان کا موجود یہ نہیں ہے, خود تشریف لائیں گے اور ایک ان کا مستقل معیار ہے جو یہ پڑھائیں گے, لیکن میں نے کہا تھا کہ کچھ ابتدائی گفتگو بنیادی طور پہ اس کے حوالے سے حضرت سے درخواست کی تھی, تو انہوں نے ہمیں درخواست کو قبول فرمایا. جزاکم اللہ و احسن الجزا. تو میں مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب سے درخواست کروں گا کہ کچھ وہ بھی ذاتی کلمات ارشاد فرمائیں. جزاکم اللہ و احسن الجزا.